اس کے علاوہ چھوٹی جنگی علیحدہ ہیں۔ بہرحال معاہدے میں ایک ڈیل ہوئی، دو قبیلے تھے، ایک قبیلہ بنی بکر، ایک قبیلہ بنو خزاع۔ اب ایک قبیلہ مکے کے کافروں کی طرف تھا، تھے دونوں کافر غیر مسلم، اور ایک قبیلہ جو ہے وہ مسلمانوں کی سائڈ پہ تھا۔ اگر سمجھانے کے لیے میں مثال دوں کہ جیسے انڈیا اور پاکستان ہے، انڈیا کے ساتھ امریکہ اور پاکستان کے ساتھ چائنا، تو دونوں قبیلوں کی آپس میں دشمنی تھی۔ ایک مسلمانوں کے ساتھ مل گیا اور ایک قبیلہ کفار مکہ کے ساتھ مل گیا۔ اب ڈیل یہ ہوئی تھی کہ جو جس کی سائڈ پہ ہوگا دوسرے اس کو تنگ نہیں کریں گے۔ اب ہوا کیا، قبیلہ بنی بکر انہوں نے ایک دفعہ رات کے اندھیرے میں، کیونکہ قبیلہ بنی خزاع نے تو یہ ڈیل سب کنفرم کر دی تھی، بکر نے غداری کیا کی۔ ابھی سال ہی تو گزرا تھا یا سال سے کم عرصہ تھا، لیکن قبیلہ بنی بکر نے رات کے اندھیرے میں قبیلہ بنو خزاع کے گھروں کو آگ لگا دی، کئی لوگ جل کے راکھ ہو گئے۔ بندہ رات میں سویا ہوا ہو اور جھونپڑیاں تھی، پکی اینٹیں تو تھی نہیں، جھونپڑیوں کو آگ لگا دی گئی، بہت نقصان ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زوجہ ہماری امی جان حضرت میمونہ فرماتی ہیں میں رات کو نبی پاک علیہ السلام کو وضو کروا رہی تھی، اچانک نبی پاک علیہ السلام نے 3 دفعہ کہا لبیک لبیک لبیک۔ فرماتی ہیں جب نبی پاک علیہ السلام وضو سے فارغ ہوئے تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے، ہم نے تو دیکھا نہیں ہے، کوئی آواز سنی نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یہ قبیلہ مکے کے قریب تھا، مدینے کے قریب نہیں تھا، کہاں سے میرے نبی نے ان کی آواز کو سنا؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنی بکر نے معاہدہ توڑ دیا ہے اور قبیلہ بنو خزاع نے مجھے اپنی مدد کے لیے پکارا ہے۔ تو میں نے کہا میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے صبح مکے میں قاصد بھیجا اور ان کو کہا 3 شرطیں ہیں۔ پہلی بات، جتنے قبیلہ بنو خزاع کے لوگوں کا قتل ہوا ہے، مرے ہیں، ان کے خون کا قصاص لیا جائے، قیمت۔ جیسے اس دور میں مسلمان کے قتل کی سزا قصاص جو تھا، قصاص دیت، وہ 10 اونٹ تھی۔ اگر یہ سودا منظور نہیں ہے تو مکے کے لوگ قبیلہ بنی بکر سے الگ ہو جائیں، پھر ہم جانے بنی بکر جانے۔ انہوں نے کہا یہ دونوں شرطیں منظور نہیں ہیں اور کوئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر تیسری شرط صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم۔ غصے میں آ کے مکے والوں نے کہا یہ منظور ہے، معاہدہ ختم۔ قاصد مدینے آ گیا، بعد میں مکے کے لوگوں کو پچھتاوا ہوا، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ اب ابو سفیان تیزی کے ساتھ مدینے پہنچا۔ ابو سفیان نے پہلے نبی پاک علیہ السلام کے گھر گیا، نبی پاک علیہ السلام کی بیوی
زوجہ ہماری امی، ابو سفیان کی بیٹی تھی، گھر گئے، بسترا نبی پاک علیہ السلام کا بچھا تھا۔ اب باپ بیٹی کے گھر آئے تو بیٹی تو بسترا صاف ستھرا بچھاتی ہے نا، جو بسترا بچھا ہوا تھا ابو سفیان بیٹھنے لگا تو نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ ہماری امی جان نے بسترا اٹھا دیا، کہا ابا تو یہاں نہیں بیٹھ سکتا، کہا بیٹی میں تیرا باپ ہوں، باپ سے میں مکر نہیں لی، لیکن چونکہ تو مشرک ہے اور مشرک پلید ہے اور میرے مصطفیٰ کے بستر پہ پلید مشرک نہیں بیٹھ سکتا۔ بہرحال وہاں سے نبی پاک علیہ السلام کے پاس پہنچے، نبی پاک علیہ السلام نے منہ پھیر لیا، معاہدہ ٹوٹ گیا۔ علی کے پاس پہنچے، علی نے بھی منہ پھیر لیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس پہنچے، آپ نے بھی منہ پھیر لیا۔ امام حسن کے پاس پہنچے، کہا بیٹا حسن، چھوٹی سی عمر، ایک دفعہ دودھ کہہ دے معاہدہ ہو گیا۔ کہتے ہیں فاطمہ کو کہا، فاطمہ اپنے شہزادے حسن کو کہہ دے، بس ایک دفعہ عرب کا سردار کہلایا جائے گا۔ سیدہ نے فرمایا ابو سفیان بڑوں کی باتوں میں بچوں کو نہ گھسیٹو۔ ابو سفیان مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ میرے بھائیوں، اب جس مکے شہر سے میرے نبی کو 8 سال بعد رات کے اندھیرے میں ہجرت کرنے پہ مجبور کیا گیا، آج میرے آقا علیہ السلام اسی مکہ شہر کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ مدینے سے نکلے 10,000 کا لشکر، 10,000 کا لشکر میرے محبوب علیہ السلام کے ساتھ۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کئیوں نے 12,000 لکھا ہے، دونوں صحیح ہیں۔ راوی کہتے ہیں دونوں اس لیے صحیح ہیں، جب نبی پاک علیہ السلام مکے سے نکلے تھے 10,000 ہوں گے، چلتے گئے ہوں گے، رستے سے ملتے گئے ہوں گے تو 12,000 ہو گئے ہوں گے، دونوں صحیح ہیں۔ 12 نبی پاک علیہ السلام اس شہر میں جا رہے ہیں جہاں کسی دور میں میرے آقا علیہ السلام کو داخلے ہونے پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ میرے محبوب علیہ السلام پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیے گئے تھے، طرح طرح کا ستایا گیا تھا۔ میرے محبوب علیہ السلام مکے شریف کے پاس پہنچے، صحابہ کرام کو فرمایا پورے شہر مکہ کو چاروں طرف سے گھیر لو۔ 10,000 12,000 کا لشکر اسلحے سے لیس مکے کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس بات کو سمجھیے گا، جو لوگ کہتے ہیں نا دین امن سے پھیلا ہے، ان سے یہ پوچھے مکہ کس سے پھیلا ہوا تھا؟ 13 سال تبلیغ کی تھی، 13 سال جان کے دشمن رہے تھے، آخرکار تلواروں کے ساتھ مکے کو بتوں سے پاک کیا گیا تھا۔ تلواروں کے سائے کے نیچے مکہ فتح ہوا تھا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا چاروں طرف سے رات کو مکے کو گھیر لو۔ چاروں طرف سے گھیرا گیا، فرمایا جگہ جگہ آگ جلا دو۔ آگ جلانے کا مقصد یہ تھا کہ دور دور آگ جلے گی تو مکے کے لوگوں پہ روب و دبدبا بنے گا کہ لشکر کی تعداد بہت زیادہ ہے، ادھر بھی آگ، ادھر بھی آگ، ادھر بھی آگ، یعنی ہر طرف سے لشکر ہے۔ اور وہی حال ہوا کہ کوئی مزاحمت نہ کر سکا۔ ایک گروپ نے جس سائڈ پہ حضرت خالد بن ولید تھے اس سے مزاحمت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی فتح عطا فرمائی۔ اب میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس شہر سے تکلیفوں کے ساتھ نکالا گیا تھا،
میرے محبوب علیہ السلام اس شہر مکہ میں داخل ہوئے. لیکن قربان چاہیے، جب کوئی بادشاہ کسی علاقے کو فتح کرتا ہے اور وہ بھی اتنے بڑے دشمن کے علاقے کو، تو علاقے کو تیس نیس کر دیتا ہے، سینہ چوڑا کر کے چلتا ہے، ہاتھ میں تلوار لہرا کے چلتا ہے. حدیث پاک میں میرے محبوب علیہ السلام اپنی جس اونٹنی پر سوار تھے نا، تو میرے نبی نے اس طرح سر چکایا ہوا تھا کہ میرے محبوب علیہ السلام کا امامہ شریف جو تھا وہ اونٹنی کے پالان کے ساتھ ٹچ ہو رہا تھا. میرے محبوب علیہ السلام کے پیچھے حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ کا بیٹا، حبشی غلام، ابن غلام کا بیٹا، وہ بیٹھا ہوا تھا. شہزادے نہیں تھے. محبوب علیہ السلام نے غلام کو عزت دی. پھر میرے محبوب علیہ السلام سیدھا اپنی بہن ام ہانی، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی اور میرے محبوب علیہ السلام کی چچا زاد بہن، اس کے گھر تشریف لے گئے. میرے محبوب علیہ السلام نے غسل فرمایا، 8 رکعت نماز چاشت ادا فرمائی. میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی بہن سے فرمایا، میری بہن کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام کی بہن ام ہانی نے کہا، یا رسول اللہ سوکھی روٹیاں ہیں. فرمایا لے کے آؤ. میرے محبوب علیہ السلام نے وہ سوکھی روٹیاں، کھانا مل جائے تو قدر کیا کریں، ضائع نہ کیا کریں. سوکھی روٹی کو پانی میں نرم کیا. فرمایا سالن کے طور پہ نمک پیش کیا گیا. میرے محبوب علیہ السلام نے پوچھا، فرمایا میری بہن سرکہ ہے؟ تھوڑا سا سرکہ پیش کیا گیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ سرکہ بہترین سالن ہے، اور فرمایا کہ سرکہ گھر میں رکھا کرو کہ جس گھر میں سرکہ ہوگا وہ گھر کبھی محتاج نہیں ہوگا. سرکہ بہترین سالن ہے، جس گھر میں سرکہ ہوگا وہ کبھی گھر محتاج نہیں ہوگا. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غسل فرمانے کے بعد جھنڈا جو ہے جنت المعلا جو قبرستان ہے، اس کے ساتھ ہی ایک مسجد قریبی مسجد فتح، اس جگہ پہ فتح کا جھنڈا لگایا. اس کے بعد میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بہن کے گھر سے جب نکلنے لگے نا، تو سنیے ام ہانی کہتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حارث بن حشام ابو جہل کا بھائی اور زہیر بن امیہ بن خلف کا بیٹا، یا رسول اللہ میں نے ان کو پناہ دے دی ہے، پر میرا بھائی علی کہتا ہے میں نے ان کا سر اتارنا ہے. یا رسول اللہ آپ میرے بھائی علی کو فرمائے نا انہیں معاف کر دے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میری بہن جس کو تو نے معاف کر دیا اسے میں نے معاف کر دیا. یہ بھی پتا چلا کہ اپنی بہن کو اپنے گھر سے اپنی پاس سے خالی نہیں توڑنا چاہیے، اپنی بہن کے سوال کو پورا کرنا چاہیے. بہرحال محبوب علیہ السلام خانہ کعبہ شریف کے پاس پہنچے. حضرت عثمان جن کے پاس خانہ کعبہ شریف کی چابی تھی، نبی پاک علیہ السلام ہجرت سے پہلے ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، عثمان خانہ کعبہ کا دروازہ تو کھولو، میرا دل کر رہا ہے خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کرنے کا. تو اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، عثمان وہ دن بھی یاد کرو، وہ ٹائم بھی آئے گا جب تو خود میرے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولے گا. آج وہ دن آیا، دروازہ کھولا گیا. میرے محبوب علیہ السلام نے ایک ایک بت کو توڑا. جو لوگ کہتے ہیں یار کسی کے خدا کو برا نہ کہو، وہ بھی ان کے خدا ہیں. اگر کسی کے خداؤں کو برا کہنا غلط ہوتا تو میرے محبوب اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑتے نہ. خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا. 360 بت تھے، ایک ایک کر کے توڑ کر باہر نکالے. میرے محبوب علیہ السلام نے اس کے بعد خانہ کعبہ کا طواف فرمایا.
بلال کو فرمایا بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ اذان دے. اذان دی گئی. اب وہ سارے مکے کے لوگ کانپ رہے تھے, آج بچیں گے نہیں, آج مارے جائیں گے. ہر ایک کو پتا ہوتا ہے میں نے کیا ظلم و ستم کیا ہے, ہر ایک کو پتا ہے, ہر ایک کانپ رہا ہے. آج ہماری خیر نہیں ہے, آج ہم بچیں گے نہیں, آج مارے جائیں گے. آخرکار میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں بتاؤ آج مجھ سے کیا امید رکھتے ہو, بتاؤ نا آج مجھ سے کیا امید رکھتے ہو, میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا. وہ کہتے ہیں اخن کریم وابن اخن کریم, آپ کریم ہیں, کریم بھائی ہیں اور کریم کے بیٹے ہیں, کریم کے بیٹے ہیں. تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا آج تمہارے لیے میں وہ اعلان کرتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے اعلان کیا تھا. لا تثریب علیکم اليوم. حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانے والی ہندا ابو سفیان نے معاف کر دیا. حضرت وحشی جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا اللہ کے نبی نے ان کو بھی معاف کیا. ہر ایک کے لیے معافی کا اعلان کر دیا. اللہ کے نبی نے کسی سے بدلہ نہیں لیا. یہاں پہ اللہ کے نبی نے امن کا درس دیا اور اس درس کے آگے اللہ کے نبی نے خیرت کا بھی درس دیا. آگے سنیے, یہاں تک تو آپ کو ہر ایک بتائے گا کہ اللہ کے نبی نے بغیر خون بہائے, بغیر خون بہائے اللہ کے نبی نے مکہ کو فتح کیا, ہر ایک کو معاف کر دیا. لیکن چند ایسے بدبخت تھے جن کو اللہ کے نبی نے معاف نہیں کیا, جن میں سے ایک بدبخت عبد العزا ابن خطل جو مشہور ہے ابن الخطل کے نام سے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ وہ جہاں کی بھی ملے نا اس کا سر تن سے جدا کر دو. وہ نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا تھا. فرمایا جہاں ملے اس کا سر اتار دو. صحابہ نے اس کو ڈھونڈا, ایک صحابی آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ وہ خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر چھپا ہوا ہے. فرمایا اس کو خانہ کعبہ کے غلاف کے پاس ہی اس کا سر تن سے جدا کرو. گستاخ رسول کو معافی نہیں ہے. ایک عورت جس کا نام قریبہ آتا ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی شان کے خلاف شاعری کہتی تھی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی جہاں طلا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی جہاں ملے اس کا بھی سر تن سے جدا کر دو. مقیس بن سبابہ یہ بھی جہاں ملے اس کا بھی سر تن سے جدا کر دو. تو صحابہ کرام نے ہر ایک کو معافی دے دی. لیکن جو گستاخ تھا, جو رسول اللہ کی گستاخی کرتا تھا, چن چن کر غیرت کا درس دیتے ہوئے صحابہ نے ان کا سر تن سے جدا کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں محبوب علیہ السلام کی سیرت کو اور صحابہ کی سیرت کو سمجھنے کی سعادت عطا فرمائے. آمین بجائے نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی شان والی میں شان والی میں حسین دی بہن صدان والی وہ یوسف دی بہن صدان والی. میرا نام زینب کربلا والی خدا نام زینب کنعان والی. سی ویر دے ترن ویلے میں جاگ دی رہی
دی رہی ارمان والی تریا کربلا وال برا میرا تے میں نالی ساتھ لدان والی سبحان اللہ. جس نے دیکھا وہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھوں والوں کی ہمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. آسیو تھام لو دامنے مصطفیٰ آسیو تھام لو دامنے مصطفیٰ پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام حال زانا ہو قبول. السلام ایسا ظلم درد کے وکیل. السلام یا رحمت للعالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وصحبه سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه وعلى آل بكريم مصطفى قدر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. لا الہ اس کو ہمارے لیے ہمارے لیے پکارے امت مسلمان کے لیے نجات اور شفاعت بنا. اس طرف خصوص اس کا سواب ہے. آمین. آمین. یا اللہ قبول فرما. آمین. مولا کائنات مولا خدا رضی اللہ تعالیٰ کی روح کو پیش کرتے یا اللہ قبول فرما. آمین. روح کے سکے ہمارے سکینہ کبیرہ نام آمین. اللهم صل على محمد. آمین. 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 اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہ پاکستان کو دنیا برمی آمین. آمین. پاکستان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. اللہ پاکستان میں اسلام کا بول بالا فرما. صلی اللہ تعالی علی رسول اللہ محمد وآلہ وسلم.
یا رب العالمین.